کہ جو تم شرک کرتے ہو اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، اس شرک کو چھوڑ دو۔ شرکی عقائد رکھنا یہ ناسمجھی، نافہمی، بلکہ صریحاً صاف گمراہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی دعوت دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا ان پر ایمان لاؤ اور ان کی بات کو مانو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ دعوت دینا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تمہیں موت میں آنا ہے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا، یعنی عقیدہ آخرت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے حساب و کتاب لے گا۔ جو نیکوکار ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانے والے ہوں گے اور شرک کو چھوڑنے والے ہوں گے، رسول کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرنے والے ہوں گے، اور رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، لہذا وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور اللہ انہیں انعام کے طور پر اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ کے اندر تکبر اور عناد پایا جاتا تھا مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خاص دشمنی رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہمیں، ہمارے باپ دادا کو اور ہمارے دین کو، ہمارے بتوں کو، ہمارے ان معبودوں کی توہین کی ہے۔ تو انہیں یہ بات سمجھائی جا رہی کہ انہوں نے توہین نہیں کی، بلکہ انہوں نے تمہیں حق اور سچ بات پہنچائی ہے کہ جو حقیقت ہے وہی پہنچائی ہے۔ اور چونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنچائی، بلکہ اللہ نے ان کو چنا ہے رسالت و نبوت کے لیے، اللہ نے وہی بھیجی ہے، تو اللہ پاک نے وہی بھیج کر کے ان کو یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اور جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کا ایک مجموعی نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے قرآن، یعنی اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن کو بھی مانو کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی سے سیکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ نازل ہوتے ہیں لے کر کے تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں پر ایمان لاؤ۔ نمبر ایک، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی ذات صفات میں شرک کا انکار کرو اور توحید کا اثبات کرو۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ نمبر تین، جو ان پر کتاب نازل ہوتی ہے اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ پھر کتاب لانے والا جو فرشتہ ہے اس کو اور تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے مرنے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنا ہے، تو عقیدہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی تاریخ تمہارے سامنے بیان کی ہے کہ تم سے پہلے وہ اقوام تھیں اور عرب کے اندر ہی تھیں، تمہارے دائیں بائیں ہی تھیں۔ تم جب جاتے ہو تجارت کے لیے شام کی طرف تو رستے میں دیکھا نہیں تم نے مختلف اقوام کے علاقے آتے ہیں، ان کے آج تک گھر وہاں پر موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں، آثار موجود ہیں۔ تو لہذا تم جانتے ہو کہ یہاں پر اقوام آباد تھیں، لیکن آج وہ قومیں کہاں ہیں؟ لہذا وہ قومیں صرف اس وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی کہ انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو مانا نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے، جن باتوں سے پیغمبر نے منع کیا وہ رکے نہیں تھے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ انہوں نے کیے نہیں، انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، بلکہ پیغمبر کو انہوں نے تکلیفیں دی اور دھمکیاں دی، اور بعض پیغمبروں کو تو لوگوں نے اپنے علاقوں سے نکال دیا، قتل کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی، اور پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو انہوں نے بہت تکلیفیں دی۔ لہذا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ان پر مختلف قسم کے عذاب آئے، کسی پر پانی کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل کر دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیے۔ تو ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ تو اے مکے والو، تمہارے پاس بھی اللہ کا پیغمبر آ چکا ہے، یہ بھی تمہیں وہی باتیں کہہ رہا ہے، وہی عقائد بنیادی بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اور ماننا کیسے ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہے۔ نمبر ایک، اس کو ایک مانو، وحدہ لا شریک مانو، اس کی توحید کو مانو۔ نمبر دو، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، رسول کی رسالت کو مانو، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو مانو، قیامت کے دن کو مانو۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، ان کو مان لو۔ جو تم میں سے مان لے گا وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا، اسے ہر قسم کے عذاب سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی بچا لیا جائے گا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اور جس نے نہ مانا وہ نہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، عذاب کا شکار ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اپنا بھلا خود کرو۔ اب یہ سارے کے سارے مضامین ان تینوں صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے اس کا جو آغاز ہوگا وہ سورہ الرعد سے ہوگا۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، اور جو منکرین توحید و آخرت ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سازشی بھی ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی چدراہٹ ہے، صدارت ہے، وزارت ہے، لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس سب کے باوجود ان چیزوں کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ ناسمجھ، ناعقل، بے وقوف ہے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، اور پھر دونوں کا کردار بھی مختلف ہے اور انجام بھی مختلف ہے۔ جو حق کی طرف ہوں گے ان کا کردار بھی مختلف ہوگا اور انجام بھی مختلف ہوگا، اور جو باطل کی طرف ہوگا اس کا کردار بھی اور ہوگا، اس کی سوچ فکر بھی اور ہوگی، اور اس کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف کردار اس صورت کے اندر بیان کی، اور یہ صورت بھی 1290 میں تقریباً نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، کہیں قید کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اور پھر مسلمانوں کو ان کے اندر یہ ساری بشارتیں بھی ہیں، تسلی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہجرت کی طرف اشارے بھی ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں میں آئے تھے، لیکن جب قوموں نے باتوں کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور ان میں سے بعض پیغمبر ہجرت کر گئے۔ لیکن ہجرت کرنی کب ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اپنی مرضی کے ساتھ ہجرت نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں ان صورتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے سورہ الرعد کی ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اب اصل میں جتنے دن ہمارے گزر گئے ہیں نا، جتنی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، مدنی صورتیں بھی اور مکی صورتیں بھی، تو اب تو اگر صرف ترجمہ ان کا پیش کر دیا جائے تو یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتی، کیونکہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی کس آیت سے کس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، یا اس میں شرک کا رد ہے، یا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو مان لینے کا حکم ہے، یا قرآن پاک کے حق اور حقیقت ہونے کی طرف اشارہ ہے، یا پھر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے، اور جو لوگ سرکش اور باغی ہیں، تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانتے، ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اور پھر کس کس قوم کا تذکرہ کر کے کیا سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو یہ قوم تھی اور اس نے یہ کیا تو یہ ہوا، یہ کیا تو یہ ہوا۔ تو اب تو یہ آپ لوگوں کا ذہن بن جانا چاہیے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی اس صورت کی آیات کا ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے تخت پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا ہے، ہر ایک ایک مقررہ وقت پر چلتا ہے۔ اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں، اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی ہے، اور کھجوریں ہیں، ان میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ایک کو دوسرے پر پیداوار میں فوقیت دیتے ہیں، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کا یہ قول ہے کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے
तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। वो आग वाले लोग हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। वो भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी कर रहे हैं, हालांकि उनसे पहले मिसालें गुजर चुकी हैं। और तुम्हारा रब लोगों के जुल्म के बावजूद उनको माफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा रब सख्त सजा देने वाला है। और जिन लोगों ने इनकार किया वो कहते हैं कि शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। तो तुम सिर्फ खबरदार कर देने वाले हो, और हर कौम के लिए एक राह बताने वाला है। अल्लाह जानता है हर मादा के हमल को, और जो कुछ रहमों में घटता और बढ़ता है उसको भी, और हर चीज का इसके यहाँ एक अंदाजा है। वो पोशीदा और जाहिर को जानने वाला है, सबसे बड़ा है, सबसे बरतर। तुम में से कोई शख्स चुपके से बात कहे, और जो पुकार कर कहे, और जो रात में छुपा हुआ हो, और जो दिन में चल रहा हो, खुदा के लिए सब यकसा हैं। हर शख्स के आगे और पीछे इसके निगरान हैं, जो अल्लाह के हुक्म से इसकी देखभाल कर रहे। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो इसको ना बदल डाले जो इनके जी में है। और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाना चाहता है तो फिर इसके हटने की कोई सूरत नहीं, और अल्लाह के सिवा इसके मुकाबले में कोई उनका मददगार नहीं। वही है जो तुमको बिजली दिखाता है, जिससे डर भी पैदा होता है और उम्मीद भी। और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, और बिजली की गरज इसकी हमद के साथ इसकी पाकी बयान करती है। और फरिश्ते भी इसके खौफ से, और वो बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहे इन्हें गिरा देता है। और वो लोग खुदा के बाब में झगड़ते हैं, हालांकि वो जबरदस्त है, कुव्वत वाला है। सच्चा पुकारना सिर्फ खुदा के लिए है, और इसके सिवा जिनको लोग पुकारते हैं वो इनकी इससे ज्यादा दाद रसी नहीं कर सकते, जितना पानी इस शख्स की करता है जो अपने दोनों हाथ फैलाने जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए होता, कि वो इसके मुंह तक पहुंच जाए, और वो इसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं। और मुनकिरीन की पुकार सब बेफायदा है। और आसमानों और जमीन में जो भी हैं सब खुदा ही को सजदा करते हैं, खुशी से या मजबूरी से। और उनके साए भी सुबह शाम। कहो आसमानों और जमीन का रब कौन है? कह दो कि अल्लाह। कहो क्या फिर भी तुमने इसके सिवा ऐसे मददगार बना रखे हैं जो खुद अपनी जात के नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? या क्या अंधेरा और उजाला दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या उन्होंने खुदा के ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने भी पैदा किया है जैसा कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर पैदाइश इनकी नजर में मुश्तबह हो गई? कहो अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है, और वही है अकेला जबरदस्त। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर नाले अपनी अपनी मिकदार के मुआफिक बह निकले। फिर सैलाब ने उभरते झाग को उठा लिया, और इसी तरह का झाग इन चीजों में भी उभर आता है जिनको लोग जेवर या असबाब बनाने के लिए आग में पिघलाते। इसी तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान करता है। बस झाग तो सूख कर जाता रहता है, और जो चीज इंसान को नफा पहुंचाने वाली है वो जमीन में ठहर जाती है। अल्लाह इसी तरह मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब की पुकार को लब्बैक कहा उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने इसकी पुकार को ना माना, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में है और इसके बराबर और भी, तो वो सब अपनी रिहाई के लिए दे डालें। उन लोगों का हिसाब सख्त होगा, और इनका ठिकाना जहन्नम होगा, और वो कैसा बुरा ठिकाना है। जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है वो हक है, क्या वो इसके मानिद हो सकता है जो अंधा है? नसीहत तो अकल वाले लोग ही कबूल करते हैं, वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और इसके अहद को नहीं तोड़ते, और जो उसको तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और वो अपने रब से डरते हैं, और वो बुरे हिसाब का अंदेशा रखते हैं। और जिन्होंने अपने रब की रिजा के लिए सब्र किया और नमाज कायम की, और हमारे दिए में से पोशीदा और एलानिया खर्च किया, और जो बुराई को भलाई से दफा करते हैं,
आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। अब्दी बाग जिनमें वो दाखिल होंगे, और वो भी जो इसके अहल बने, उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियां और उनकी औलाद में से, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे, कहेंगे तुम लोगों पर सलामती हो इस सब्र के बदले जो तुमने किया। बस क्या क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। और जो लोग अल्लाह के ahd को मजबूत करने के बाद तोड़ते हैं और उसको काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, और जमीन में फसाद करते हैं, ऐसे लोगों पर लानत है और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह जिसको चाहता है रोजी ज्यादा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और वो दुनिया की जिंदगी पर खुश हैं, और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबला में एक मताए कलील के सिवा कुछ नहीं। और जिन्होंने इनकार किया वो कहते हैं कि उस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, और वो रास्ता उसको दिखाता है जो उसकी तरफ मुतवज्जे हो। वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह की याद से मुतमईन होते हैं, सुनो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए खुशखबरी है और अच्छा ठिकाना है। इसी तरह हमने तुमको भेजा है एक उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम लोगों को वो पैगाम सुना दो जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है। और वो मेहरबान खुदा का इनकार कर रहे हैं। कहो कि वही मेरा रब है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया और इसी की तरफ लौटना है। और अगर ऐसा कुरान उतरता जिससे जिससे पहाड़ चलने लगते, या इससे जमीन टुकड़े हो जाती, या इससे मुर्दे बोलने लगते, बल्कि सारा इख्तियार अल्लाह ही के लिए है, क्या ईमान लाने वालों को इससे इत्मीनान नहीं कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को हिदायत दे देता, और इनकार करने वालों पर कोई ना कोई आफत आती रहती है, इनके अमाल के सब से या इनकी बस्ती के करीब कहीं नाजल होती रहेगी, यहां तक के अल्लाह का वादा आ जाए। यकीनन अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। और तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया, तो मैंने इनकार करने वालों को ढील दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, तो देखो कैसी थी मेरी सदा। फिर क्या, जो हर शख्स से इसके अमल का हिसाब करने वाला है, और वो जो किसी चीज पर कुदरत नहीं रखते यकसा है, और लोगों ने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं, कहो कि उनका नाम लो। क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर दे रहे हो जिसको वो जमीन में नहीं जानता, या तुम ऊपर ही ऊपर बातें कर रहे हो? बल्कि इनकार करने वालों को उनका फरेब खुशनुमा बना दिया गया है, और वो रास्ता से रोक दिए गए। और अल्लाह जिसको गुमराह करे उसको कोई राह बताने वाला नहीं। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है, और आखिरत का अजाब तो बहुत सख्त है, कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला नहीं। और जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है, ये है कि इसके नीचे नहरें बहती होंगी, इसका फल और साया हमेशा रहेगा। ये इंजाम उन लोगों का है जो खुदा से डरे, और मुनकरों का इनकार करने वालों का इंजाम आग है। और जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो इस चीज पर खुश हैं जो तुम पर उतारी गई है, और उन ग्रोहों में से ऐसे भी हैं जो इसके बाद हिस्सा का इनकार करते हैं। कहो कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और किसी को उसका शरीक ना ठहराऊं। मैं इसी की तरफ बुलाता हूं और इसी की तरफ मेरा लौटना है। और इसी तरह हमने इसको एक हुक्म की हैसियत से अरबी में उतारा है। और अगर तुम इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करो बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका, तो खुदा के मुकाबला में तुम्हारा ना कोई मददगार होगा और ना कोई बचाने वाला। और हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे, और हमने उनको बीवियां और औलाद वो अता की, और किसी रसूल के लिए मुमकिन नहीं कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी ले आए। हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जिसको चाहे मिटाता है, जिसको चाहे बाकी रखता है, और इसी के पास है असल किताब। और जिसका हम उनसे अहद कर रहे हैं, इसका कुछ हिस्सा हम तुमको दिखा दे, या हम तुमको वफात दे दे, बस तुम्हारे ऊपर सिर्फ पहुंचा देना है, और हमारे ऊपर है हिसाब लेना। क्या वो देखते नहीं कि हम जमीन को इसके अतराफ से कम करते चले आ रहे हैं, और अल्लाह फैसला करता है।
کوئی اس کے فیصلہ کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ سورہ الرعد ہے۔ تو سورہ رعد کی تمام آیات آپ کے سامنے پڑھ دی گئیں۔ اب ان آیات میں، پہلی آیات میں جو مطالبہ کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ پر توحید ربوبیت کو واضح کر کے توحید الوہیت اور ایمان بالآخرت کا مطالبہ کیا گیا۔ مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہی مدبر ہے، لہذا اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور مشرکین کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے، اس نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، لہذا عقل سے کام لے کر اس کی ربوبیت اور طاقت کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی سے سیراب کر کے ایسے پھل اگاتا ہے جن کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا عقل مندوں کو اس کی ربوبیت، قدرت، حکمت اور کمالات کو تسلیم کر کے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر مشرکین سے سوال کیا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے نظام کا چلانے والا رب کون ہے؟ کیا من دون اللہ نفع اور نقصان کے اختیار رکھتے ہیں؟ یعنی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہارے بت ہیں، کیا نفع اور نقصان کے اختیار رکھتے ہیں؟ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور اجالا یکساں ہو سکتا ہے؟ ان تمام عقلی دلیلوں کے باوجود کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ کیا ان مزعومہ شریکوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے کہ انہیں شک ہو گیا ہو؟ غور و فکر پر مجبور کرنے والے ان سوالات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، جس چیز کی ضرورت ہو وہ تمام چیزیں مہیا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو رب صرف اور صرف اللہ ہے، اور ربوبیت، خالقیت اور اختیار ثابت کر کے من دون اللہ کی بے بسی ثابت کی گئی ہے، اور شرک کا ابطال کر کے توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اے مکے والو، بتاؤ یہ سارے کام جن کا اللہ نے پوچھا کون کرتا ہے؟ تمہارے بتوں میں سے وہ کر سکتا ہے؟ جن کو تم مانتے ہو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ جب وہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، لہذا جو یہ سارے کام کر رہا ہے خالق بھی وہ ہے تو مانو اللہ کو خالق، رازق بھی وہ ہے مانو اللہ کو رازق، رب بھی وہ ہے مانو اللہ کو رب۔ لہذا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، لہذا پھر اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر یہ ساری باتیں تمہیں بتا کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول، لہذا مانو کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور اس پر جو وحی آتی ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو لہذا یہ ساری باتیں تمہیں یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کریں گی۔ یہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا نا، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد میں توحید الوہیت کا مطالبہ ہے۔ توحید الوہیت یعنی الہ اللہ کو مان، الہ کا معنی معبود، کہ ساری کی ساری عبادتیں خاص کر دو اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق مت سمجھو۔ اب عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجدہ، نظر، نیاز، دعا، اور جتنی محبت اللہ سے کرو اتنی محبت کسی اور سے مت کرو، جتنا خوف اللہ سے کرو کسی اور سے اتنا خوف نہ کرو، ساری کی ساری امیدیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں، لہذا جب بھی ان میں سے کوئی کرو کس کے لیے کرو؟ صرف اللہ کے لیے کرو اور کسی کے لیے
ना करो, ये अल्लाह का मुतालबा है। लिहाजा मुशरिकीन को बताया गया कि अल्लाह ताला ही बर्क व बारां का जिम्मेदार है, बारिशें वो बरसाता है, वही कायनात पर पूरी गिरफ्त रखता है, साहिब इख्तियार है। फिर मुशरिकीन को बताया गया कि ना सिर्फ फरिश्ते बल्कि बिजलियों की कड़क भी अल्लाह की हमद के साथ अल्लाह की बेऐबी का इतराफ करती है। वो साहिब इख्तियार है, जबरदस्त कुव्वत वाला है। एन इस वक्त जब वो अल्लाह के बारे में झगड़ने लगते हैं, उन पर बिजलियां बरसा देता है। लिहाजा अब ये बात समझाई जा रही है कि देखो, जब ये बिजलियां और ये बादलों की गरज, ये भी अल्लाह की इबादत करते हैं, ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ना करते, ये मानते हैं हमारा खालिक वो है, लिहाजा हमने इबादत भी उसी की करनी है। तो ए इंसान नादान, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? जब ये बादल समझ गए, जब ये पहाड़ समझ गए, जब ये दरिंद और चरिंद समझ गए, ये हशरातुल अर्ज समझ गए, तो तुझे समझ नहीं आती कि खालिक कौन है, मालिक कौन है, राज़िक कौन है? और राज़ी, खालिक, मालिक ही इस बात का हकदार है कि उसकी इबादत की जाए। फिर मुशरिकीन को बताया गया रिज़्क़ की कुशादगी और तंगी भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, इन्हें दुनिया की जिंदगी पर इतराना नहीं चाहिए, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिरु व फरिहु बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील। अब ये सारी बातें जो कुरान पाक में बयान हो रही हैं, हम मुसलमानों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बातें तो मुशरिकीन के लिए हैं। नहीं, इसके अंदर सबक असल में ये है कि जो मुशरिकीन थे उनकी सोच ये थी, लिहाजा हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो उनका अकीदा और नजरिया था वो ये था, हमारा वो अकीदा और नजरिया वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम मुसलमान भी ये सोचना शुरू कर दें कि अल्लाह के अलावा भी कोई रिस्क देता है, बारिशें बरसाता है, औलाद देता है, करनी भरनी वाला है, इख्तियारात किसी और के लिए, और हम भी फिर इबादत किसी आस्थाने के लिए करें, किसी दरबार के लिए करें, किसी शजर हजर के लिए करें, हाथों में धागे बांध कर कहें कि नहीं इससे दुख दूर होता है, तो कड़े और छल्ले पहनकर हम कहें नहीं नहीं ये हमें शिफा देते हैं, तो फिर ये क्या फर्क रहा? जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, अकीदा और नजरिया उनका भी है, और हम अल्लाह के साथ हमारा दावा ये कि हम शरीक नहीं करते, हम सिराते मुस्तकीम पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हमारा और अकीदा और नजरिया भी ये हो, तो उनमें और हमें क्या फर्क है? लिहाजा मुवाहिद जो होता है, तौहीद परस्त जो होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला जो होता है, सहाबा कराम का जो मानने वाला होता है, वो अहले बैत का मानने वाला जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ तमाम इबादत अल्लाह के लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता, क्योंकि इन सब की जिंदगी का जो है उसका माहसल यही है। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह रात में तौहीद दुआ, तौहीद इबादत का मुतालबा किया है कि जब भी पुकारो, किसको पुकारो? अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को ये अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा जाए। जैसे किसी औरत को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका खामन उसकी मौजूदगी में किसी और औरत की तारीफ करे, उसकी तारीफ उस औरत को अच्छी नहीं लगती अपने खामन के मुंह से, या फिर कोई औरत अपने खामन की मौजूदगी में किसी दूसरे मर्द की तारीफ करे, उसकी खूबियां बयान करे, लिहाजा मर्द को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। ऐसी अल्लाह ताला को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसके होते हुए तुम उसके बंदे, उसने तुम्हें पैदा किया, वो खिलाता है, वो पिलाता है, उसकी जमीन पर तुम रहते हो, लेकिन पुकारो किसी और को, किसी और की तारीफें करो, किसी और की सिफतें करो कि वो बड़ा करनी भरनी वाला है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, वो बिगड़ियां बनाता है, वो बारिशें बरसाता है, मैं उसके यहाँ गया, मैंने चढ़ावा चढ़ाया, मैंने चादर चढ़ाई, मैंने दुआ की, मैंने मन्नत मानी, मुझे औलाद मिल गई, कारोबार चल गया। अरे खुदा के बंदो, ये सब चीजें देने वाला वो अल्लाह है, और तुम खामखा तारीफें कर रहे हो उसकी मखलूक की। लिहाजा ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ये चाहता है जब इन सब चीजों का देने वाला मैं हूँ, खालिक मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, तो लिहाजा इबादत भी मेरी ही करो, मुझे ही पुकारो, मेरी ही तारीफ करो, मेरी ही सना करो। जैसा कि सूरह फातिहा के शुरू में कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ, जुमला तारीफात, सारी की सारी हमद अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ये चाहता है। तो मुशरिकीन मक्का पर वाज़े किया गया कि अल्लाह को पुकारना और अल्लाह से दुआ करना ही बरहक है, मिन दूनिल्लाह दुआओं का जवाब नहीं दे सकते, यानी अल्लाह के अलावा जो हैं वो दुआ उनका जवाब नहीं दे सकते। उनको पुकारना पानी को पुकारने के मुतरादिफ है, और पानी तो चलकर मुंह में आने से रहा। तो काफिरों की दुआएं
ये ऐसे ही है। अब ऐसे कोई बंदा समुंदर के किनारे पे खड़ा हो जाए और उसको प्यास लगी हो, चलो समुंदर का पानी तो पीने वाला नहीं, कुएं के पास चला जाए और कुएं के पास खड़ा होकर वो दुआ करे कि पानी तो मेरे मुंह तक आ जा, मेरे मुंह तक आ जा, मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी। क्या पानी आ जाएगा? नामुमकिन है ना, नामुमकिन है, नहीं आ सकता। तो ऐसे ये जिन लोगों को पुकार रहे हैं ना, वो इनकी दुआओं को सुनकर इनकी मतलूबा चीज दे देंगे? नहीं दे सकते। अगर कुएं का पानी सिर्फ ये कहने से मुझे प्यास लगी, मेरे मुंह तक आ जाए, तो फिर वो भी दे सकते हैं। क्या मतलब नहीं ना आ सकता पानी, तो लिहाजा वो भी नहीं दे सकते। अल्लाह ने एक मिसाल लेकर लोगों को बात समझाई है। फिर मुशरिकीन पर वाज़ेह किया गया कि हर हामला के हमल में कमी और ज्यादती का इल्म भी अल्लाह के पास है और उसके नजदीक हर चीज नपी तुली है। अब देखिए अल्लाह ताला का इल्म, देखिए कि जो हामला औरत उसके पेट में क्या होता है, ये अल्लाह के इल्म है, अल्लाह जानता है। और अल्लाह के हुक्म और इज़न से उस बच्चे की तखलीक हो रही होती, उसकी पैदाइश हो रही है। फिर मुशरिकीन पर वाज़ेह किया गया अल्लाह ताला छुपी हुई और जाहिर तमाम चीजों का कि जानने वाला है, और वो जानने वाली अजीमुल मर्तबा हस्ती है। आलिमुल गैब व शहादती अल अल कबीरुल मुतआल। और फिर तौहीद इल्म, कि हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। तौहीद इल्म की वजाहत करते हुए बताया गया कि अल्लाह ताला के लिए इंसान का जोर से पुकारना या आहिस्ता पुकारना वो बराबर है, वो मखलूक की तरह नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक दिन की रोशनी में नकलो हरकत करने वाला और रात के अंधेरे में छुपने वाला बराबर है। इसके बाद अल्लाह ने सूरह रात में मुशरिकीन मक्का पर फर्द जुर्म की कि वो मुनकरीन रिसालत है। उनका एक जुर्म क्या है? बताया जाता है ना, जब भी किसी के पास कोई अदालत की तरफ से कोई वो कासिद आता है और कहता है ये अदालत ने आपको तलब किया है, तो वो पूछता है अच्छा तलब किया है, पहले ये बताओ मेरा जुर्म क्या है, मैंने क्या गुनाह किया है। तो ये उसका जुर्म क्या होता है? फर्द जुर्म। तो लिहाजा मुशरिकीन मक्का का जुर्म क्या है, तो उन पर फर्द जुर्म आयत की गई है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि मुशरिकीन मक्का पर दूसरी फर्द जुर्म ये आयत की गई कि वो रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर हैं। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल नहीं है। इन्हें जवाब दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, और उन लोगों की गवाही भी जिनके पास किताब का इल्म है, जो आम आदमी और रसूल का फर्क बता सकते हैं। यानी कि तुम मानो ना मानो, जब अल्लाह कहता मैं अल्लाह का रसूल हूं, बताओ तुम्हारी गवाही बड़ी है कि अल्लाह की गवाही बड़ी? तो अल्लाह की गवाही बड़ी, मेरे लिए वही काफी है। फिर सूरह रात में मुशरिकीन मक्का पर फर्द जुर्म एक और ये है कि वो मुनकर आखरत है। तो ये उन पर तीसरी फर्द जुर्म आयद की गई है कि तुम आखरत का इनकार करते हो कि आखरत में कायम नहीं होना, हमने अल्लाह के सामने नहीं जाना, हमने पेश नहीं होना, हमसे हिसाब किताब नहीं होना। तो मुशरिकीन मक्का का ये तराज भी अजीब है जब वो कहते हैं कि मट्टी हो जाने के बाद हम असर नो किस तरह पैदा किए जाएंगे। इनकी गर्दनों में आबा परस्ती के फंदे हैं, इसलिए ये अल्लाह ताला की रबूबियत के मुनकर हैं। इंसानों का रब दूसरी जिंदगी पर बिल्कुल कादिर है। यानी अल्लाह पाक इनसे पूछते हैं कुरान में दीगर जगहों पे, ये बताओ जब तुम थे ही नहीं, जब नहीं ना थे, फिर तुम्हें किसने बनाया? अल्लाह ने। तो जो अल्लाह तुम्हें पहली दफा बना सकता है, क्या वो दोबारा नहीं बना सकता? तो लिहाजा जब वो दोबारा बना सकता है तो वो तुम्हें क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा और तुमसे हिसाब किताब लेगा, और फिर अल्लाह ताला तुम्हारे जुर्मों की तुम्हें सदा भी देगा। फिर अल्लाह पूछेगा कि मेरा रसूल तुम्हारे पास आया था, तुमने इसकी बात क्यों नहीं मानी? क्या जवाब दोगे? लिहाजा ज़हनों में बात बिठा लो कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करेगा। और अगर ये तुम्हारे ज़हन में ख्याल आता है कि हम दोबारा कैसे पैदा होंगे, जब इंसान मर जाता है, मट्टी हो जाता है, उसका नामो निशान खत्म हो जाता है, अब उसको कैसे पैदा करे? ओ भाई, पहले भी तो तुम्हारा नामो निशान नहीं ना था। अल्लाह कुरान फरमाते हल अता अलिल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पर ऐसा जमाना नहीं आया कि जब वो शय मज़कूर ही नहीं था, ऐसी चीज था ही नहीं कि उसका जिक्र किया जाए? बताओ, जब इंसान का आगाज माँ के पेट में होता है, कैसे होता है? मर्द और औरत का पानी मिलता है। अब बताओ, मर्द और औरत का पानी ये काबिल जिक्र होता है? कौन जिक्र करता है? लिहाजा ये काबिल जिक्र शय ही नहीं था, बल्कि वो जिस्म को कपड़ों को लग जाए तो धोते हैं, तो काबिल शय चीज नहीं था। लेकिन उस अल्लाह ने उस ना काबिल जिक्र शय से तुम्हें काबिल जिक्र शय बना दिया ना, तो वही अल्लाह तुम्हें दोबारा उठाएगा। क़यामत के दिन तुमने उठना है।
اور مشرکین مکہ کے سامنے اللہ پاک نے یہ دلیلیں رکھ کر مطالبہ کیا کہ اب شاید وہ لقاء یعنی ملاقات رب پر یقین کر لیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ نے فرمایا کتنی باتیں بتائیں کہ زمین آسمان کو بلند کیا اس اللہ نے، اور ایسے ستون بنا رکھے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ پھر اس نے چاند سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو جو اللہ چاند کو چلا رہا ہے، جو اللہ سورج کو چلا رہا ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان بلند کر کے رکھا ہوا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، تو یہ بڑے کام ہے کہ تمہیں بنانا زیادہ بڑا کام ہے۔ مشکل کام کون سا ہے؟ یہ بڑے بڑے کام مشکل ہیں، تو جو اللہ اتنے مشکل بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، وہ یہ کتنے سے انسان کو نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ اللہ نے یہ بات بیان کر کے ان سے سوال کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر یہ فرد جرم عائد کیا کہ وہ مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، انہیں مکر و فریب چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید و شرک کی جو ہے نا ایک وضاحت کے لیے خوبصورت مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ قرآنی فیضان ہر ایک کے لیے عام ہے، یہ بارش کی طرح ہے، ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق اسے قبول کرتی ہے۔ جھاگ اڑ جاتا ہے، فائدہ بخش چیزیں معدنیات پانی میں وہ رہ جاتی ہیں اور اس میں حل ہو جاتی ہیں، تو فائدہ بخش معدنیات پانی میں حل ہو کر زمین کو زرخیز بنا دیتی ہیں۔ شرک باطل ہے، اڑ جائے گا، اور توحید کی فائدہ بخش حقانی دعوت انسانی دلوں کے اندر جڑ پکڑ لے گی۔ اللہ پاک نے قانون بیان کیا ہے کہ جب بارش آتی ہے، پانی بہنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیا چیزیں آتی؟ جھاگ پیدا ہو جاتی۔ تو جھاگ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ تو اڑ جاتا ہے۔ تو لہذا جو تمہاری شرک والی باتیں ہیں نا، عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ اس جھاگ کی معنی، اس نے ختم ہو جانا۔ اور جو پانی ہے، پانی کے اندر جو چیزیں بہ کر آ رہی ہوتی ہیں وہ جھاگ نہیں ہوتی، وہ اصل ہوتی ہیں۔ پانی جو لاتا ہے نا پیچھے سے بہاؤ، اور پانی کے اندر بہت سارے نمکیات ہوتے ہیں اور زمین کی زرخیزی کا سامان ہوتا ہے، زمین انہیں جذب کر لیتی، اور جب پانی خشک ہو جاتا ہے اسی زمین سے جب فصل اگتی ہے نا، تو بڑی شاندار سرسبز و شاداب فصل اگتی ہے۔ لہذا اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شادابی، جو زمین کے اندر بیٹھ جانے والی چیز، فائدہ دینے والی چیز، وہ یہی توحید کی دعوت ہے۔ لہذا یہ شرک جو تمہارے دماغوں میں ہے یہ اڑ جائے گا، یہ تمہارے دماغوں میں باقی نہیں رہے گا، اور جو بندہ توحید کو، اللہ کی ذات صفات کو، آخرت کے عقیدے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو، جنت کو یہ اپنے دلوں میں بٹھا لے گا نا، یہ اس کے بنجر دل کو آباد کر دے گی، اس کے دل کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، بنجر پن ختم ہو جائے گا، اس کے دل میں ایمان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، اور اس کے دل میں اس ایمان کے پانی اور عقیدے کی برکت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر توحید پیدا ہوگی، رسالت پیدا ہوگی، اخوت، بھائی چارہ، باہمی محبت و الفت، ایثار، قربانی، ایک دوسرے کا خیال، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں گی، اور یہی تو اصل فصل ہے جس کی ضرورت انسان کو ہے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مثال دے کر بیان فرمایا۔ اور پھر مشرکین سے کہا گیا کہ وہ اندھے اور بیوقوف ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے برحق قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ قرآن کی نصیحت کو آنکھ رکھنے والے اہل عقل، اولو الالباب ہی قبول کر سکتے ہیں۔ توحید دعا کو حق اور شرک فی دعا کو باطل قرار دیا گیا، اور من دون اللہ کی حقیقت واضح کی گئی کہ وہ فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سن ہی نہیں سکتے اور ان کو کوئی چیز دے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر سورت کا یعنی یہ مضامین سارے کے سارے سورہ الرعد کے اندر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم۔ تو سورہ ابراہیم بھی مکی سورت ہے اور اس کی 52 آیات ہیں، اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے قرآن کے انذار کی روشنی میں، یعنی قرآن ڈراتا ہے نا، قرآن ڈرانے والا ہے، تو قرآن کے ڈرانے کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کرو،
کہ جو اللہ پاک نے قوموں کے احوال بیان کی، کبھی اللہ قوم نوح کا حال بیان کرتا ہے، کبھی قوم عاد کا، سمود کا، صالح کا، ساری قوموں کا اللہ حال بیان کرتا ہے، ان کو کہتے ہیں ایام اللہ۔ تو ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کرو، توحید و شکر کا رویہ اختیار کرو۔ یعنی کہ کوئی عقل کے ناخن لو، کوئی سمجھ حاصل کرو۔ اللہ پاک نے ساری قوموں کے حالات تمہیں کیوں بیان کیے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہانی سنانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں سامان عبرت مہیا کر رہا ہے کہ ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو سنبھالو، اور اگر تم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اس کا ابتدائی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد تھوڑی وضاحت اور توضیح آپ کے سامنے کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے، خدائے عزیز اور حمید کے راستے کی طرف۔ اللہ، اس اللہ کی طرف کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور منکروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے، جو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ٹیڑھا پن نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ راستہ سے بھٹک کر دور جا پڑے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان سے بیان کر دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب کہ اس نے تم کو فرعون کی قوم سے چھڑایا، جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم انکار کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی منکر ہو جائیں تو اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے، جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر دے دیے اور کہا جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں سخت الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تم ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھائیں بغیر خدا کے حکم کے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہم کو ہمارے راستے بتائے، اور جو تکلیف تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر ہی کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ تو پیغمبروں کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین پر بسائیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا، اور اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پینے کو ملے گا اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا،
اور اس کو ہلک سے مشکل سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوئی ہوگی، مگر وہ کسی طرح نہیں مرے گا، اور اس کے آگے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جس کو ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ خدا پر کچھ مشکل اور دشوار بھی نہیں۔ اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ پھر کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑائی والے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ ہم کو بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہم کو کوئی راہ دکھاتا تو ہم تم کو بھی ضرور وہ راہ دکھا دیتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب معاملہ کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات کو مان لیا۔ بس تم مجھ کو الزام نہ دو اور تم اپنے آپ کو الزام دو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں خود اس سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھ کو شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان میں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کی ملاقات ایک دوسرے پر سلامتی ہوگی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح مثال بیان ہوئی کس طرح اللہ نے مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خراب درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو ایک پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط کرتا ہے، اور ان ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے مقابل ٹھہرائے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ کہو کہ چند دن فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو وہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے مختلف پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، اور کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ کہ برابر چلے جا رہے ہیں، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم کو ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کرے۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں بھی۔ اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو اور مومنین کو اس روز جب حساب قائم ہو۔
اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو جس دن ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس وقت ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو تھوڑی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر کچھ زوال نہ آنا نہیں ہے، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی، اور انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ پس تم اللہ کو اپنے پیغمبروں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ ان کے ذریعہ سے وہ ڈرا دیے جائیں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو سورہ ابراہیم میں بھی اللہ رب العالمین نے وہی موضوعات بیان کیے ہیں جو اس سے پہلی سورت میں بیان کیے تھے۔ تو پہلی آیت میں ہی نزول قرآن کا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ غالب اور حمید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی اور شرک سے وہ نکالتا ہے، اور نکال کر توحید کی روشنی نور کی طرف لاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو، بندوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے، اور روشنی سے مراد یہاں دن اور رات کی روشنی نہیں ہے۔ اس روشنی سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی روشنی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو وہ اندھیرا ہے نا، اندھیرا کیا ہے؟ وہ شرک ہے، گمراہی ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، رسولوں کا انکار ہے، شیطان کی پیروی ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر لوگوں کو اجالے کی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ لوگوں پر احسان فرما رہا ہے۔ لہذا انسانوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جائے کہ انسان اللہ کے سامنے تکبر کریں، غرور کریں اور اس کی بات نہ مانے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ تو قرآن نازل کر دے، رسول بھیج دے، نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ بندوں سے، ابن آدم سے محبت ہے کہ وہ اللہ خود انتظام کرتا ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لانے، تاکہ اس اجالے میں چلتے چلتے یہ صراط مستقیم پر یہ اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں، اور یہ قبر کے اندھیروں سے بچ جائیں، یہ میدان محشر کے اندھیروں سے بچ جائیں، یہ پل صراط کے اندھیروں سے بچ جائیں، اور ان تمام اندھیروں سے بچ کر یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے استدلال کیا کہ آیات موسیٰ کا مقصد بھی اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر توحید کے نور میں لانا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، یعنی شرک سے، معصیت سے، گمراہی سے، تکبر سے نکال کر اللہ کی توحید، اطاعت، فرمانبرداری کی طرف لاتے رہے۔ گویا کہ یہ کام سارے انبیاء نے ہی کیا، سارے انبیاء ہی اپنی اپنی قوموں کو گمراہی سے نکالنے اور روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لانے کا کام کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخی دلائل کے اس بات کے لیے ایام اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایام اللہ کا لفظی معنی تو ہے اللہ کے دن، اللہ کے دن، لیکن ان سے مراد تاریخ کے وہ مشہور دن ہیں جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوا، اور جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مثلا غزوہ بدر کا دن، جس میں کفار
کو واصل جہنم ہوئے، 70 لوگ مارے گئے، اور خاص طور پر اس میں جو ان کا سردار تھا ابو جہل وہ قتل کیا گیا، اور 70 بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے ہے کہ وہ دن ہے جس دن کفر کا غرور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ ایسی یوم عاشوراء 10 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم والے دن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، رستے بنائے، اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ کہ اللہ جس قوم کے ساتھ ہو، وہ بھلے تھوڑے ہوں، نہتے ہوں، غلام ہو، کمزور ہو، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب یہ کمزور، نہتے، مقہور، مظلوم، مجبور، بے بس لوگ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کے اسوہ پر چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے، اور ان کے مد مقابل جو فرعون ہو، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لشکر ہے، اقتدار ہے، ملک ہے، سب کچھ ہے، اللہ اس سب کے باوجود اس کو ناکام کر دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ آج دنیا میں مسلمان اگر اس اصول کو سمجھ لیں تو یہ پھر غالب ہو سکتے، یہ پھر کامیاب ہو سکتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرما دے گا، غلبہ عطا فرما دے گا۔ کاش کہ ہم یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ وہ مشرکین مکہ کو تاریخی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا وہ سمجھائیں، اور صابر و شاکر عقل مند لوگ ان آیات و دلائل سے سبق حاصل کر لیتے، بے صبرے اور بے وقوف لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تو اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے لوگوں کو نصیحت کو، اور یہی نصیحت آج ہمیں بھی کرنی، ان دنوں کو ہم بھی سنیں اور ان سے ہم بھی نصیحت حاصل کریں۔ پھر سورہ ابراہیم میں نعمت اللہ کے استعمال کی جو معنویت ہے وہ بیان کی گئی۔ نعمت اللہ، تو بنی اسرائیل ایک ناشکری اور احسان فراموش قوم تھی۔ ان کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں وہ ان کو یاد کروائی اور یاد رکھنے کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، لیکن نجات کے بعد بنی اسرائیل پھر شرک اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر مشرکین مکہ غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والے ناشکر، احسان فراموش اور نمک حرام قائد اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی دوزخ میں اتار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اس نے ضرورت کی تمام چیزوں سے اس دنیا کو آراستہ کی ہے۔ اس کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ انسان اگر ان کو گننا چاہے تو بھی ان اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ یقیناً انسان بہت بڑا حق طلب اور ناشکرہ ہے۔ وہ خالق کی بجائے مخلوق کی عبادت اور پیروی کر کے نمک حرامی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، توحید کے بجائے شرک اختیار کرتا ہے جو ظلم ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام میں 4 الفاظ شکر، کفر اور صبار اور شکور کی معنویت بیان کی۔ سورہ ابراہیم میں ان 4 لفظوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تاریخ میں عبرت کا سبق موجود ہے۔ اس سبق سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشروط پیشکش سے تمام انسانوں کو آگاہ کر دیا، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ انہیں بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا کی ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کر لے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر قسم کی تعریفوں سے بے نیاز، غنی
اور اپنی ذات میں آپ محمود ہستی ہے۔ فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر تمام لوگ نیک ہو جائیں، متقی پارسا ہو جائیں، تو ان کے نیک ہونے سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے لوگ بالکل نافرمان اور ناشکرے ہو جائیں، بالکل ایک فاجر آدمی کی طرح، تو لہذا ان کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر سورہ ابراہیم میں قرآن کا تعارف کروایا گیا کہ یہ کتاب انذار ہے، ایسی کتاب ہے جس میں ڈرایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید ایک کتاب انذار ہے، اس کا مقصد لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ ہے۔ اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ اس انذار اور یاد دہانی سے عبرت و نصیحت حاصل کر کے دل و جان سے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور بے وقوف بدستور شرک و جہالت میں مبتلا رہتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک کیا ہے؟ بلاغ ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں لوگوں قیامت کے دن سے بھی انذار کیا گیا، یعنی خبردار کر کے ڈرایا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ کی جو مثال بیان فرمائی ہے نا، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ تو قرآن اور احادیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے۔ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہر بات کلمہ خبیثہ ہے۔ توحید کا اقرار بھی کلمہ طیبہ ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ توحید کی دعوت انسان کے قلب و روح میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے۔ ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ جڑیں دل کی زمین میں گہری اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ قلب و روح کی زمین ہی سے ایمانی غذا حاصل کرتی ہیں۔ جڑوں کے ساتھ ساتھ زمین کی بالائی سطح پر بھی درخت بڑھتا پھیلتا ہے، لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے اور انہیں پھلوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور توانا درخت ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک ایسا درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوں، جب آندھی اور طوفان وغیرہ آتے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ مضبوط جڑوں والا درخت ان تمام ہواؤں کا، طوفانوں کا، بارشوں کا مقابلہ کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے۔ مطلب اس کا جس شخص کے دل میں عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید بہت راسخ ہے، اس کی دلوں کی گہرائیوں میں عقیدہ توحید جڑ پکڑ چکا ہے، اور اس نے اس عقیدہ توحید کو نماز سے، روزے سے، حج سے، ذکر سے، صدقہ و خیرات سے اس کو اور مضبوط کر دیا ہے، تو اب یہ بہت مضبوط درخت ہے۔ اب کوئی شخص صدا دے کہ عقیدہ توحید چھوڑ دو، وہ بندہ ہر قسم کی صدا قبول کر لے گا، عقیدہ توحید نہیں چھوڑے گا۔ اگر اسے کہا جائے تمہارا مال دولت گھر بار تباہ کر دیں گے، وہ سب کچھ تباہ کروا لے گا، لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑے گا۔ اس کے جسم کو کاٹا جائے، چھیدا جائے، اس میں زخم لگا کر نمک ڈالا جائے، اس کو آگ پر دیگ رکھ کر گرم تیل میں اس کو ڈال دیا جائے، اس کو پتھروں پر گھسیٹا جائے، لہذا وہ سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ عقیدہ توحید مضبوط ہے اس کے دلوں میں۔ اس کی مثال آپ نے سمجھنی ہو، صرف اور صرف مثالیں تو بہت سارے صحابہ کرام کی ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ لو کہ ان پر کتنی مشکلات اور تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے سب کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہوتا ہے کلمہ طیبہ۔ پھر کلمہ طیبہ کے پھل کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ قرآن و حدیث پر جن لوگوں نے عمل کیا، تو ان لوگوں کے جو اعمال تھے نا، وہ اس کے پھل ہیں۔ جیسا کہا جاتا ہے نا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی انسان وہ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، کہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں اس شخص سے، ان پھلوں سے پتہ چلے گا یہ شخص کیسا ہے۔ اب جو اچھے پھل ہوتے ہیں، میٹھے پھل ہوتے ہیں، ذائقہ دار پھل ہوتے ہیں،
جب ہم ان پھلوں کو کھاتے ہیں، ان پھلوں کی تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں اس درخت کی جس پہ وہ لگے تھے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا جب کسی شخص کے اندر اچھے کام ہے، اچھی خوبی، اچھا اخلاق ہے، کردار ہے، وہ ایماندار ہے، وہ دھوکے باز نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، حقوق و فرائض ادا کرنے والا، انسانوں کے بھی اللہ کے بھی، لہذا یہ اس کے اچھے پھل ہیں، یہ اس کے اچھے کرم ہیں۔ اور جو شخص برا ہے، ظاہری بات اس کے پھل بھی برا ہی ہوں گے، اس کے پھل میٹھے تو نہیں ہو سکتے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ اناد ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، انسانوں کو کا جان مال تحفظ، وہ اس کو لوٹنا ہے، سارے کے سارے کیا ہیں؟ برے پھل ہیں۔ تو جتنے جرائم ہیں یہ ان لوگوں کے برے پھل ہیں جو خود برے ہیں، وہ کلمہ خبیثہ کی مانند ہیں۔ اور جو اچھے بااخلاق کردار اسلام مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کی مانند ہے۔ تو لہذا یہ دو کردار، دو درخت بتا دیے گئے۔ کہتے ہیں نا، درخت میں جو ہوتا ہے، درخت میں جو ہوتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو لہذا پہلے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی، پھر اس کے برخلاف کلمہ خبیثہ، ایک ایسا درخت جس کی جڑیں دل کی زمین میں گہری نہیں ہوتی، اس کا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہوتا ہے، اور یہ برگوبار بھی نہیں لاتا، انسانیت کے لیے نفع بخش بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ کہ بنی اسرائیل ناشکرے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر گزار۔ جذبہ شکر کے نتیجے ہی میں انسان توحید کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ دعوت توحید فطرت کے عین مطابق ہے، جس کی جڑیں قلب و روح میں گہری اور جس کی ثمر دار شاخیں آسمان میں بلند ہیں۔ انسان کو قرآن مجید کے انذار کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کر کے توحید کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ابراہیم کے اندر بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ ہجر ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی 99 آیات ہیں۔ اور جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، مکی صورتوں والے مضامین اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، لہذا عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے اس کے اندر آفاقی، آفاق سے مراد ہوتا ہے یہ سارا جہان، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب آفاق، اور انفسی، انفس انسان کا اپنا نفس، انسان کی اپنی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں غور و فکر کا حکم دیا ہے نا زمین آسمان میں، وہیں پر اللہ پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے نفس میں بھی غور و فکر کرو، کہ جب تم اپنے نفس میں غور و فکر کرو گے تب بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کو تم مانو گے۔ کیونکہ انسان کے اندر جو کچھ ہے، دیکھو نا، آنکھ ہے، اس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کا جو سسٹم ہے، جو برین ہے، تقریباً 60,000 کے قریب چھوٹے چھوٹے ریشے، چھوٹی چھوٹی تاریں ہیں، جو اس آنکھ کے کان کی پتلی ڈیلے سے لے کر یہ پیچھے یہاں تک جاتی ہیں جہاں آنکھ کا سسٹم اللہ نے دماغ میں لگایا ہوا ہے۔ تو جب سائنسدانوں نے، جب انسانی جسم پہ تجربات کرنے والوں نے اس آنکھ کے سسٹم کو جب انہوں نے پڑھا، دیکھا، وہ حیران رہ گئے کہ ایسی تخلیق، اتنی باریک بینی، اتنی کاریگری۔ یہ کیمرہ تو بعد میں ایجاد ہوا نا، اور یہ اس آنکھ کی تخلیق کو سامنے رکھ کر ہی کیا۔ تو کیمرے سے آپ کتنے رنگ دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ آپ کو کتنے رنگ دکھاتی، ہر چیز میں فرق کر کے بتا دیتی۔ تو یہ آنکھ پر غور کرو، یہ جو دماغ ہے انسان کا، یہ دماغ اس کائنات کی سب سے عظیم تخلیق پتہ کیا ہے؟ جہاں پر عظیم تخلیق ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، زمین پر آ جاؤ تو پہاڑ بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، دریائے بھی ہیں، اور بے شمار قسم کے وہ مخلوقات ہیں۔ لیکن اب اس کائنات میں سب سے اشرف المخلوق کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کو۔ انسان سب سے اشرف المخلوق ہے۔ اچھا، اب انسان اشرف المخلوق ہے، تو اب یہ اشرف المخلوق انسان جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ جو انسان کا برین ہے نا، یہ جو دماغ ہے، اصل میں یہ سب سے کائنات کی سب سے عظیم تخلیق یہ ہے، یہ سب سے عظیم تخلیق انسان کا دماغ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ عظیم الشان تخلیق کا حامل انسان جو اللہ پاک نے اس کو بنایا، اس کے اندر بہت ساری نشانی ہے۔ انسانی دماغ کو کھولو، کتنے ارب خلیے اس کے اندر ہیں، کیا کیا اس انسان نے سوچا ہے، کیا کیا چیزیں دریافت کی ہیں، کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں،
جتنی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہو، یہ موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، سیٹلائٹ ہو، اور اس طرح کی بے شمار مشینری جو ہے، یہ کس سے بنائی انسان نے؟ اس دماغ سے۔ اگر دماغ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اب دماغ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس دماغ کی تعریف نہیں ہے، اصل میں تعریف اس کی ہے جس نے یہ دماغ بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، جس اللہ نے تمہارا دماغ بنایا اور اس دماغ کے اندر یہ سارے آئیڈیاز رکھے جن کے ذریعے سے تم نے اس کائنات کو ان رنگ برنگی چیزوں سے بھر دیا ہے، تم ان ساری چیزوں کو، دماغ کو تو مانتے ہو، اس انسان کی تو بڑائی کو، عظمت کو مانتے ہو جس نے چیزیں بنا دی، کو بہت عقل مند، سمجھدار، دانا، محنتی، جینیس، فلاں فلاں تھا، اور انعامات سے نوازتے ہو، اور تم اس کو بھول جاتے ہو جس نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کے دماغ کو بنایا۔ اسی لائٹ بند کروں گا، جس اللہ نے اس انسان کو بنایا، اس اللہ کو بھول جاتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسا نا انصاف انسان ہے، کیسا نا شکرہ انسان ہے کہ اس خالق کو بھول گیا، اس کی چیز کو یاد رکھ، چیزوں کی تعریف کے پل باندھ رہا ہے اور بنانے والے کو بھول گئے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا اس کو ہم ظلم نہیں کہتے؟ محنت کسی کی تھی، تعریف کس کی؟ محنت کسی کی تھی، ہار کسی کو پہنایا جا رہا ہے، محنت کسی کی تھی، ایوارڈ کسی کو دیا جا رہا ہے۔ کیوں ظلم ہے یہ؟ اصل جو اس کا حقدار تھا، جس کا یہ آئیڈیا تھا، جس نے کام کا آغاز کیا تھا، جس نے خاکہ بنایا تھا، اصل تو وہ اس انعام کا حقدار ہے۔ لہذا اس کائنات کا خالق اور مالک، پھر اس انسان کا خالق اور مالک، پھر انسان کے دماغ کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ لہذا اس کی شکر گزاری کرو، اس کی تعریف کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کی توحید کو مانو، اور اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو آفاقی اور انفسی اور تاریخی دلائل سے قانون جزا و سزا اور آخرت کا اثبات، اور مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی، کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ تو لہذا اب اس سورت کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک نے یہ باتیں سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے اور قرآن کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا، تباہ و برباد کرے گا، اور ان کو اللہ نے پھر بدر والے دن ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل سے توحید و آخرت پر استدلال کیا ہے کہ یہ جو آسمان پر غور کرو، سب چیزوں پر غور کرو، پہلے نہیں تھی، پھر یہ بن گئی، پھر ایک وقت آئے گا یہ سب تباہ ہو جائیں گی۔ ایسے اے انسان، تو نہیں تھا، اللہ نے تجھے بنا دیا، اب تو ہے، پھر اللہ تجھے موت دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تجھے اٹھائے گا، تجھ سے حساب کتاب لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے نفسی دلائل ہیں ان کو سمجھانے کے لیے قصہ آدم و ابلیس اور مارکہ خیر و شر اور خیر و شر کی جزا و سزا کا قانون بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے بات سمجھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، قصہ لوط کو بیان کیا ہے، اور اصحاب الایکہ کو بیان کیا ہے، اور قوم سمود کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے، اور قوم سمود کو ہی اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات بیان کیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی دی اور ہدایت دعوت و تبلیغ دی اللہ پاک نے کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، اللہ سب کچھ جان رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مشن کی تکمیل میں لگے رہیں جو اللہ پاک نے آپ کے ذمہ لگایا، اور ان لوگوں کا بھی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دراصل ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اللہ اس وقت سے پہلے ان کو پکڑے گا نہیں، یہ اللہ کا قاعدہ اور سنت ہے۔ اللہ نے کوئی نیک ہو اس کو بھی ایک عمر دی ہے کہ اس تک زندہ رہے گا، اگر کوئی بد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک عمر دی ہے تو وہ اس تک زندہ رہے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا۔ تو بہرحال تو اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ مضامین اور انداز بیان سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں آخری دور گزر رہا تھا، ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے، اور پھر
اس صورت کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے، جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ اور انذار کا موقع زیادہ ہے. ایک تو یہ بات سمجھائی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اپنی قوم کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی قوم کے کفر و جہود اور مزاحمت کے پہاڑ سر کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے جا رہے ہیں اور دل شکستگی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بندھا رہا ہے. یہی دو مضمون اس صورت میں بیان ہوئے، یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے، اور تسلی و ہمت اور افزائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صورت تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے. قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجرد تنبیہ، یہ خالص زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا. سخت سخت دھمکیوں اور ملامت کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا. چنانچہ اس صورت میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے ہیں اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر وہ اللہ پاک نے نصیحت کی ہے. تو بہرحال اس صورت کا زمانہ وہی مکے کا آخری زمانہ ہے. تو اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید کا ابطال، کہ توحید شرک جو ہے نعوذ باللہ شرک کا ابطال، کہ شرک باطل ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا بہتان ہے جو مکے والے کر رہے ہیں اور اللہ پر لگا رہے ہیں. اور توحید کا اثبات، کہ توحید کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر دعوت پیغمبر کو نہ ماننے والے برے نتائج پر ان کو تنبیہ، فہمائش اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر زجر و توبیخ. تو سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یک لخت ایک تنبیہ جملے سے ہوتا ہے. کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. اس بات کو بالکل تقیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صریح ثبوت تھا. اس پر فرمایا کہ بے وقوفو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو ذرا سی مہلت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بات سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، جس میں کئی اللہ پاک نے باتیں سمجھائی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دل لگتے دلائل اور آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے. منکرین کے اعتراضات، شکوک، حجتوں اور ہیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے. باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں استکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے. ان اخلاقی اور عملی تغیرات کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا کو رب ماننا جس کا انہیں دعویٰ تھا محض خالی خولی مان لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے کچھ تقاضے بھی رکھتا ہے جو عقائد و اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلہ میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور کفار قریش کو تنبیہ کہ عذاب الہی کو آیا ہوا ہی سمجھو، اس کو مذاق سمجھ کر اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچا لیں گے. خدا کا کوئی شریک نہیں. یہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ لوگ اس میں دھاندلی مچاتے پھریں اور اس کا خالق و مالک ان سے کوئی باز پرس نہ کرے. پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے انسان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ خدا سے جھگڑا کرے کہ مرنے کے بعد اس کو کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. اس دنیا میں خدا کی ربوبیت اور اس کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہر قدم پر موجود ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس کا خالق نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے.
وہ ایک دن ایسا ضرور لائے گا جس میں وہ تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا اور نیکوں اور بدوں دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزائے سزا دے گا۔ بس لوگوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اس کی بتائی ہوئی اور اس تک پہنچانے والی راہ اختیار کریں اور ادھر ادھر بھٹکنے سے بچیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر ہی کر دیتا، لیکن اس معاملہ میں اس نے جبر کو نہیں پسند فرمایا، بلکہ یہی چاہا کہ لوگ اپنے اختیار اور انتخاب سے ہدایت کی راہ اختیار کریں۔ اور پھر اس کے بعد توحید کے دلائل اس کائنات کے مختلف اجزاء میں توافق کے پہلو سے بیان کیے گئے، یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے وہ اس حقیقت کی نہایت واضح دلیل ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ اس پوری کائنات میں کار فرما ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے۔ تو جو لوگ دوسرے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں اور آخرت سے بیزار ہیں، وہ اپنے اس گھمنڈ کی سزا ایک دن ضرور پائیں گے۔ یعنی کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کائنات کا نظام اتنا مربوط ہے کہ اس کے اندر کوئی خلل ہی نہیں، کوئی بگاڑ ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کائنات کا نظام اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ یہاں پر دو کی مرضی نہیں، ایک کی مرضی چل رہی، دو کا ارادہ نہیں، ایک کا ارادہ چل رہا۔ کیوں؟ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو رائے کے اندر اختلاف آتا۔ کتنے قریبی دوست سے دوست ہوں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں تو اختلاف آتا ہی ہے، لیکن اس کائنات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو یہاں فساد برپا ہوتا، کوئی بگاڑ آتا، کوئی ٹکراؤ آتا۔ کہ ایک عورت ہے، ایک شخص ہے، اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی، 1 2 3 4 5 بیٹیاں پیدا ہو رہی، اور ایک شخص ہے اس کے ہاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا کہنا تھا نا دوسرے نے، بھائی اس کو اتنی بیٹیاں دی، چلو ایک بیٹا تو دو۔ یہ اختلاف ہونا تھا کہ نہیں میں اب اس کو بیٹا دوں گا، وہ کہتا نہیں نہیں میں اس کو بیٹی دوں گا۔ اختلاف تو ہونا تھا، لیکن کوئی اختلاف نہیں، ایک اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک بھی نہیں دیتا۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، ہزاروں سال بیت کے مشرق سے نکل رہا ہے، لہذا ایک دفعہ تو ہو کہ مغرب سے نکلے، چلو کچھ سالوں کے لیے مغرب سے نکلے، نہیں ہوتا ایسا، وجہ ایک کی مرضی چل رہی ہے، کوئی اختلاف کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ وگرنہ تو خواتین بہتر سمجھتی ہیں گھر کی سیٹنگ، وہ 1 سال تک رہ جائے نا، بیڈ ایک طرف لگا ہوا ہو تو خواتین کہتے ہیں نہیں یہاں سے بیڈ ہٹا کے ادھر لگاؤ، گھر کی سیٹنگ چینج کرو، ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کرو۔ سیٹنگ چینج تو کرتے ہیں، اللہ نے اس کائنات کی سیٹنگ تو چینج نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں، اس اکیلے اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ تو اے لوگو، اس نظام کو دیکھ کر اس سمجھ جاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ او مکے والو، اللہ کے اس نظام کو دیکھ کر اس سمجھ جاؤ کہ اللہ ایک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا افتراء ہے جو تم اللہ پر مانتے ہو۔ بہرحال قرآن اور اس کی تعلیمات سے متعلق متکبرین کی رائے اور ان کے رویے کی طرف اشارہ اور اس حقیقت کی تصریح کہ آج جو لوگ اپنی لیڈری کے ذام میں قرآن سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، پھیر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے مقابلہ میں خدا ترسوں کا جو رویہ ہے اس کا حوالہ اور ان کے اچھے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ جو لوگ کلمہ حق کی خاطر مشرکین کے ہاتھوں مصائب جھیلنے اور ان کی ہمت افزائی اور شرک کے علمبرداروں کو ان کی سرکشی پر تہدید و وعید سنائی گئی، اور مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ خدا نے اگر تم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر نہ اس کے پیچھے ہٹ سکو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ساتھ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو کچھ تمہیں پیش آ رہا ہے یہی کچھ تو تم سے پہلے رسولوں کو پیش آ چکا ہے۔ تمہارا کام لوگوں کو مومن و واحد بنا دینا نہیں ہے، بلکہ صرف لوگوں پر اللہ کی حجت قائم کر دینا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخش رکھی ہیں ان میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کر کے مشرکین کو ملامت
کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کی سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جو لوگ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں ان کو راستہ پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری صرف حق کو پہنچا دینے کی ہے۔ تو یہ سورہ جو ہجر ہے اس کے مضامین کا خلاصہ ہوا، تو وقت ہمارا تمام ہوا، تو سورہ نحل انشاءاللہ الرحمن ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کبر سے، تکبر سے، غرور سے، شرک سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔